ناف. بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ناف ہی سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ناف ہی سے اس کو غذا ملتی ہے. اور ناف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی موت کے بعد بھی ناف کے اندر روح باقی رہتی ہے. بہت پراسرار چیز ہے, بہت پراسرار چیز ہے. سینکڑوں بیماریوں کا علاج صرف ناف میں تیل ڈالنے سے ہوتا ہے, سینکڑوں بیماریوں کا. ایک صاحب تھے جن کی نسیں سوکھ گئی تھی اور پلاسٹک سرجنوں کے ہاتھ میں وہ پڑ گئے تھے. اللہ ڈاکٹروں سرجنوں کے ہاتھ میں پڑنے سے بچائے. بڑے دل سے آمین کہا ہے آپ نے, کافی بھگت چکے ہیں ہم. عام طور پر اتنے دل سے ہر دعا پر آمین نہیں کہتے لوگ, لیکن تجربے کار اور ستائے ہوئے مظلوموں کا مجمع ہے. اور امید ہے 2-4 ظالم بھی یہاں بیٹھے ہوں گے اور ہمیں تو حکم ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو. تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ سر سے پیر تک کتنی نسوں کا آپریشن کراؤ گے, کیا کیا کرو گے, تم ناف میں صرف دن میں 2 بار یا وہ بھی نہ کر سکو تو رات میں سوتے وقت تیل ڈال دیا کرو. تو پہلے تو ذرا زیادہ پڑھے لکھے قابل آدمی تھے تو بہت مذاق اڑایا انہوں نے کہ نسوں کا معاملہ ہے, ناف میں تیل ڈالو, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں تیل ڈالو. انہوں نے کہا میں اپنے دماغ میں روزانہ 200 گرام تیل ڈلوا لوں گا, تم اپنی ناف میں 15 گرام تیل ڈالیا. اتنی بات مان لی. اور یہ بالکل تازہ ترین واقعہ ہے کچھ سالوں پہلے کا. انہوں نے ناف میں تیل ڈالنا شروع کیا اور اپنی جوانی کے مقابلے میں زیادہ جوان ہو گئے. سب کیا سسٹم ہے خدا کا کہ ناف میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ناف میں تیل ڈالا جاتا ہے تو وہ ناف میں سگنل پہنچتا ہے دماغ سے کہ فلاں نس میں تیل کی کمی ہے, یعنی وہ سکڑ گئی ہے, سمٹ گئی ہے, سوکھ گئی ہے, تو وہاں سے وہ تیل سیدھے وہیں پہنچتا ہے. یہ انسان بھی عجب بیوقوف مخلوق ہے. یہ کمپیوٹر جیسی چیز کو دیکھ کر بہت حیران رہتا ہے, کیا چیز بنا دی ہے کمپیوٹر بنانے والوں نے. ارے خدا کے بندو, تم خود سر سے پیر تک 10 ارب کمپیوٹروں سے زیادہ پیچیدہ ہو. انسان کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.